بھائی جان، میں نے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی دکان خرید لی ہے۔ جمعے کو جب شرجیل نے لاہور سے فون کیا تو اتنا جوش و خروش میں تھا کہ میرا حال احوال دریافت کرنا بھی بھول گیا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اسے ساتھ ہی پوچھا کہ تو اس وقت ہے کہاں؟ تو آگے سے جواب دیا کراچی میں، 2 دن بعد لاہور پہنچوں گا۔ تو پھر کہنے لگا لاہور پہنچتے ہی میں آپ کو فون کروں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کامیابی پر مجھے اطمینان قلب محسوس ہوا۔ 10 سال پہلے شرجیل نے MSc کر لی تو خاندانی حالات کے باعث جاب یا بزنس اس کی شدید ضرورت تھی۔ شرجیل ایک روز کہنے لگا، بھائی جان کوئی ٹھوس اور قابل عمل حل بتائیں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے توقف اور غور و خوض کے بعد کہا، 3 دن بعد میں اسلام آباد جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر ہم بزرگ دوست قاضی صاحب کے پاس گئے۔ قاضی صاحب حکیم اور روحانی دانشور ہیں۔ قاضی صاحب کو مسئلہ بتایا تو بڑے اطمینان سے مسئلہ سنتے رہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تو بولے، شرجیل صاحب آپ حوصلہ مند دکھائی دیتے ہیں، آپ 2 کام کریں، کوئی چھوٹا موٹا دھندا کر لیں، اور دوسرا یہ کہ جو بھی کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنا لیں۔ شرجیل نے میری طرف اور میں نے شرجیل کی طرف حیرت سے دیکھا۔ قاضی صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ کام مردوں کا ہے، صرف عزم دل جزم رکھنے والا مرد ہی کر سکتا ہے۔ اگر کاروبار کے نیٹ پروفٹ میں 5% اللہ تعالیٰ کا شیئر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دیا کریں اور کبھی بھی اس میں ہیرا پھیری نہ کریں تو لازماً آپ کا کاروبار دن رات چگنی ترقی کرتا رہے گا۔ واپسی پر لگتا تھا کہ شرجیل اس پر عمل نہیں کرے گا، لیکن اس نے کمال حیرت سے عمل کر کے دکھایا۔ مجھے یاد ہے کہ 1997 کا سال تھا، اس کے پاس صرف 1000 روپیہ تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اسی 1000 روپے سے اس نے بچوں کے 5 سوٹ خریدے اور انارکلی بازار میں ایک شیئرنگ سٹال پر رکھ دیے۔ 2 دن میں 300 روپے پروفٹ ہوا۔ 300 روپے میں سے اس نے 5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے، پھر اور سوٹ خریدتا اور اصل منافع میں سے 5% اللہ تعالیٰ کے نام کا شیئر مخلوق پر خرچ کرتا رہا۔ یہ 5% بڑھتے بڑھتے 6 ماہ بعد 75 روپے کے حساب سے نکلنے لگے، یعنی روزانہ کی آمدنی تقریباً 700 روپے ہو گئی۔ 1 سال بعد 150 روپے، 3 سال بعد روزانہ 5% کے حساب سے 300 روپے نکلنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال بعد اسے روزانہ 6000 بچنا شروع ہو گئے تھے۔ اب سٹال چھوڑ کر اس نے دکان لے لی تھی۔ جب فون آیا تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ اب روزانہ 5% کتنا نکل رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ روزانہ 1000 نکل آتا ہے جو خلق خدا پر خرچ کر دیتا ہوں۔ گویا اب آمدنی روزانہ 20,000 روپے ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس میں نے آج تک نہیں چھوڑا، میں لگاتار کرتا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ قاضی صاحب نے بتایا تھا کہ جس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا حصہ رکھ لیا جائے، وہ ہمیشہ پھلتا پھولتا ہے، بشرطے کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی ہو۔ انہوں نے سچ ہی کہا تھا۔ کاروبار اتنا چل نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب بندہ سوچتا ہے میرا کافی روپیہ لوگوں میں مفت میں تقسیم ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دولت مند بننے کا یہ نسخہ انہیں بزرگوں سے منتقل ہوا ہے اور کبھی بھی یہ نسخہ ناکام نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ، ہماری زبان میں اصطلاح ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین افراد کا وتیرہ کیا ہے۔ 51 سالہ ٹیلی ویژن میزبان اوپرا ونفرے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی مالک ہے۔ وہ سالانہ $1 لاکھ بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلویا برلسکونی اپنے ملک کے سب سے امیر اور دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ مشہور زمانہ فٹ بال کلب AC میلان انہی کی ملکیت ہے۔ وہ 10 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ سالانہ تقریباً 5 کروڑ ڈالر غریب ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر پرسنالٹی بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ ان کی دولت کا اندازہ 96 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ وہ اپنی آرگنائزیشن بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور اس پلیٹ فارم سے سالانہ 27 کروڑ ڈالر انسانی فلاحی کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ دولت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ مشہور و معروف یہودی جارج سیروز 10 ارب ڈالر سے زائد کے مالک ہیں۔ ہر 10 سال جو ہے اس کے بعد وہ کروڑوں ڈالر انسانی فلاحی اداروں کو دیتے ہیں اور سالانہ بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ دولت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور جہاں تذکرہ دولت و ثروت کا ہو تو اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک یہودی قوم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ میرے دوستوں، یہ بات بڑی دلچسپی کی ہوگی کہ صرف 1 کروڑ یہودی دنیا کی 60% دولت کے مالک ہیں، جبکہ 6 ارب انسان 40% دولت پر تصرف کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل پرنٹ اور میڈیا کے اہم ترین 90% ادارے انہی کے ہیں۔ مثلا
FM, New York Times, IMF, Financial Times, Washington Post, Reader's Digest, CNN, Fox TV, Wall Street Journal, AFP, APP, स्टार टीवी के चारों स्टेशन सब यहूदियों की मिल्कियत। शायद हम में से चंद एक ने ही इस बात पर गौर किया हो कि यहूदियों की दिन दुगनी रात चुगनी दौलत बढ़ने का राज क्या है। उकदा ये खुला कि हजारों साल से ये कौम इस बात पर सख्ती से कायम है कि हर यहूदी अपनी आमदनी का 20% लाजमी तौर पर इंसानी फलाही कामों पर खर्च करता है। पाकिस्तान में एक मिसाल मुंशी मोहम्मद की भी है। आप बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। एक दिन आपने फैसला कर लिया कि अपनी आमदनी का 4% अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। आप बाजार में खड़े होकर कपड़ा बेचने लगे और बाकायदगी से अपने मुनाफे का 4% अल्लाह के बंदों पर खर्च करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद आपने एक पावर लूम लगा ली और कुछ ही अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। अपने मुनाफे के 4% को मुस्तहिक मरीजों पर खर्च करना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा भी आया कि मुंशी मोहम्मद ने 4 करोड़ रुपए की लागत से मुंशी मोहम्मद अस्पताल लाहौर बनाकर हुकूमत के हवाले कर दिया। इस अस्पताल का इफ्तिताह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने किया था। किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 भाई थे जिन्हें एक वक्त का खाना मैसर आता था तो दूसरे वक्त फाका करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कोई टूर पर तशरीफ़ ले जाएं तो अल्लाह से अर्ज़ करें कि हमारी किस्मत में जो रिस्क है वो हमें एक ही मरतबा अता कर दिया जाए ताकि हम पेट भर कर खा लें। चनाचे बारगाह इलाही में दुआ कबूल हो गई और दूसरे दिन इंसानी शक्ल में फरिश्तों के जरिए तमाम रिस्क दोनों भाइयों को पहुंचा दिया गया। उन्होंने पेट भर कर खाना खाया, लेकिन रिस्क खराब होने के डर से उन्होंने तमाम रिस्क अल्लाह के नाम पर मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया। अगले दिन फिर मलाइका के जरिए उन्हें रिस्क मुहैया कर दिया गया जो कि शाम को फिर मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया गया और रोजाना ही खैरात होने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, या बारी ताला, इन दोनों भाइयों की किस्मत में तो थोड़ा सा रिस्क था, ये फिर रोजाना इन्हें बहुत सा रिस्क कहाँ से मिलने लगा। तो आगे से जवाब आया, ए मूसा, जो शख्स मेरे नाम पर रिस्क तकसीम कर रहा है उसे मैं वादे के मुताबिक 10 गुना रिस्क अता करता हूँ। ये रोजाना मेरे नाम पर खैरात करते हैं और मैं रोजाना इन्हें अता करता हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स मेरे नाम पर 1 दिरहम खैरात करता है मैं उसमें 10 दिरहम अता करता हूँ। जो एक भूखे को खाना खिलाता है उसे 10 का खाना मिलता है। अपने रिस्क को बढ़ाइए, घटाइए नहीं। ये शनीद नहीं, दीद है कि असल मुनाफे में से 5% हमेशा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाला बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है। प्यारे अहबाब, अगर आप इस चीज़ पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस पाएंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।